Assalamu alaikum everyone, and today we are discussing Taufiq Rafat, and we are having his introduction, poetic style, and major work. So this is an introductory lecture in the series of Taufiq Rafat in his playlist, and we'll have an analysis of his major poems as well. So the next would be The Arrival of Monsoon. We'll be discussing that. So now we are discussing his introduction, poetic style, and major works by him. So Taufiq Rafat, he was born in 1927 in Sialkot. So जो early education थी इनकी वो अलीगढ़ और लाहौर से थी और he is known as a famous poet and writer. और इनको इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री और राइटिंग जो है पाकिस्तान में इसका पायनियर कहा जाता है. बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने रियल कल्चर दिखाया पाकिस्तान का अपनी राइटिंग्स के ज़रिए. एजरा पाउंड के ये एडमायर थे, W.H. Auden के एडमायर थे, और इनके साथ इनके काफ़ी यानी एक इमोशनल हमें लिंकेजेस मिलते हैं. ये वो वाहिद एक पोइट हैं पाकिस्तान के जो कि पाकिस्तान की तीनों मेजर एंथोलॉजीज़ के अंदर अपेयर हुए. ये 1965 की फर्स्ट वॉइसेस, 1971 की पीसेस ऑफ एट एंड 1975 की वर्ड फॉल, इसके अंदर हम इनके वर्क्स देखते हैं. और इसमें इनके जो वर्क्स इनको उनके अंदर प्लेस भी शामिल हैं. तो जो इनका फुट होल्ड प्ले है वो अनपब्लिश रहा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जो ड्रामेटिक क्लब है उन्होंने इसको परफॉर्म भी किया. सो ही इज़ नोन पर्सन, ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क्स ऑन बाबा बुल्ले शाह, ट्रांसलेशंस जो की उन्होंने. Arrival of the Monsoon इनका बहुत important work है. So he is well known figure in Pakistan as well as in abroad. तौफीक रफ़त 1927 में पैदा हुए और सियालकोट सिटी है पाकिस्तान का जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई. हाजिर बिल्डिंग जो कि बड़ी मशहूर है वहाँ पे इनका जन्म हुआ. ये उनका एंसेस्ट्रल होम था और ये बेसिकली सियालकोट में ही वाक़या है. ख्वाजा ग़ुलाम मोहम्मद हाजिर जो थे ये उनके वालिद साहब थे जिनके नाम पे ये बिल्डिंग थी जो कि पेरिस रोड पे मौजूद है सियालकोट में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके फादर ने ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया एज सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर. ये उनको सप्लाई देते थे और फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए यहाँ से देहरादून में. और पार्टीशन के बाद जो सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई वापस पाकिस्तान में आए और दोबारा सियालकोट में इन्होंने रिहाइश शुरू की. तौफीक ने अपनी जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश कॉलोनियल सिस्टम के अंडर लेनी शुरू की. फिर इन्होंने अलीगढ़ में पढ़ा, फिर लाहौर में पढ़ा और उसके बाद अपनी जो ग्रेजुएशन है वो हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर यहाँ से इन्होंने कंप्लीट की और एक कंपनी में एग्जेक्टिव लग गए. फिर रेहाना रफ़त से इनकी शादी हुई. वो इसी तरह एक कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती थी जिस तरह तौफीक थे. उनकी वाइफ एक सोशल वर्कर थी और साथ साथ विमेन राइट्स की एक्टिविस्ट भी थी. और तौफीक रफ़त को इंग्लिश लैंग्वेज में पाकिस्तान में पोइट्री करने का एक पायनियर समझा जाता है और इनको पाकिस्तानी इडियम का फादर भी समझा जाता है. सो फर्स्ट वर्क इनका पब्लिश हुआ 1985 में. इसका टाइटल था अराइवल ऑफ द मॉनसून. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क था. उसके बाद फिर इन्होंने बहुत सारे मेजर वर्क्स लिखे और बहुत ज़्यादा मिस्टिक किस्म के वर्क्स जिसमें बुल्ले शाह के ट्रांसलेशंस भी शामिल थी. इनकी डेथ 1998 में लाहौर में हुई, इसमें एक स्ट्रोक के बाद. अगर लैंग्वेज की बात करें जो इन्होंने यूज़ की तो ज़िया मुइनुद्दीन जो कि एक बहुत फेमस स्पीकर हैं, आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं और लिटरेचर के अंदर उनका बहुत गहरा इंसाइट रखते हैं वो. सो वो इनको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनकी वर्सेस को. और उन्होंने कहा कि ये जो एक वर्क्स की चॉइस है इनकी बड़ी स्टैंडर्डाइज किस्म की चॉइस है. इसी के साथ एक एमिनेंट एसेइस्ट हैं कलीम उमर. उन्होंने कहा कि तौफीक जो हैं he was an artist of the language who had ultimate authority over the depiction of his musings and emotions. खालिद अहमद एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम. इन्होंने कहा कि जो तौफीक हैं, तौफीक रफ़त, इनको सिर्फ आप उनकी वर्सेस से जज नहीं कर सकते, as he generally stayed away from the abnormal presentation of pictures.
اور مسٹر طاہر اطہر یہ بھی ایک نوبل ایسسٹ ہیں اور توفیق کے شاگرد بھی ہیں، اور انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ہی واز انوینٹیو آتھر اینڈ اے جینوئن کرافٹس مین آف نیچر۔ عالمگیر ہاشمی اور منیزہ ہاشمی یہ بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں توفیق رافت کی رائٹنگز کی، وہ ان کی یونیک رائٹنگ سٹرکچر کو فالو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک یونیک وے تھا لائف کے بارے میں، کنونشنز کے بارے میں، ریلیجن اور سوسائٹی کے بارے میں۔ ثروت علی نے اپنے آرٹیکل میں کنکلوڈ کیا کہ توفیق کی جو رائٹنگز ہیں بیسیکلی یہ پاکستانی کلچر کی ایک پراپر ڈپکشن ہے۔ رفت جو ہے از وداؤٹ ڈاؤٹ the best of every single Pakistani artist who wrote in English، چونکہ ان کو ایک پائنیئر کہا جاتا ہے۔ ان کا جو ورک تھا Arrival of the Monsoon، collected poems جو تھیں 1985، اس میں 4 sections تھے جس میں they carried him basically to the peak of respect and acknowledgement. So he's one of a kind and incredible imagist, impressionist, sentimental, just as an old style Pakistani writer. اور اگر بات کریں ان کے اور اس اسٹرکچر کی، سو ہی از اے رائٹر فار ہوم دا انکارپوریشن آف پاکستانی ایڈیمز ریمین دا بیسٹ پریکٹس آل تھرو ہز ایڈیلک پروفیشن، اینڈ دا ادرز ور ایڈیشنلی موٹیویٹڈ بائی ہز انارمس poetic stuff. He is the artist who saw high points and low points on the dirt of Punjab, both at local and national levels, and at a familial and political level. So ان کی بڑی ڈیپ انسائٹ تھی پاکستان کی سوسائٹی اور اس کے کلچر میں، اس تمام چیزوں کے حوالے سے۔ If we talk about Taufiq Rafat's romanticism, so his poetic workmanship is packed with the romantic characteristics. However, he does not distance them from his local soil where he was conceived. His verse, for the most part, presents peaceful symbols where he subtitles the neighborhood creatures, seasons, individuals, blossoms, and the trees, as we have just examined Bulbul and so on, his works over there. So he brings that love of nature that we find in romantics. So wo jo ek muhabbat thi nature ki, we do not find that anywhere else but in the works of Taufiq Rafat, the way he comes closely to the nature, جس سے اس کے قریب جاتے ہیں۔ سو اس میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو there is nothing remote about the characters and circumstances in his whole exertion. His poem Village Girl helps us to remember the solitary reaper of Wordsworth, despite the fact that both are not coordinating with one another as far as social personalities. So جو رائٹر ہے وہ ان فاؤنڈیشنز کو جانتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کو پاکستان میں لے کے آ رہا ہے۔ So in characterizing that local atmosphere, he remains in accordance with Shakespeare of England just as Waris Shah of Punjab. So this similarity may be very good for him، کیونکہ اسی طرح یہ اس چیز کو ڈپکٹ کر رہے ہیں انہی تمام موضوعات کو، کیونکہ یہ جو ایشوز ہیں یہ کامن ہیں، یونیورسل ہیں، ان کو وہ پاکستان کے اندر اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں۔ سولٹری ریپر ہو گیا، کوکو ہو گیا، نائٹنگیل ہو گیا، یا ہمارے پاس اسکائی لاکس، تو اس طرح کے تھیمز کو انہوں نے اپنے حوالے سے بہت زیادہ وائٹلائز کیا۔ اگر ہم بات کریں ان کے سمبولک ٹرائلری کی، تو his sentences are direct or indirect storage facilities of the representative trilogy. سو ان کو اگر ہم دیکھیں ان کے ورڈس کو، یہ ورڈ بینک کو، فار ایگزامپل شیشم انہوں نے یوز کیا، اس کی جگہ سسو یوز کیا، اس کی جگہ ٹالی یوز کیا، تو یہ بہت سارے نام ہیں جو کہ ایک ہی ٹری کے ہیں جن کو ہم ایسٹرن اور ویسٹرن پنجاب میں اکثر دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ٹری تھا دیٹ واز امیج آف کمفرٹ، لو اینڈ سولیڈیرٹی۔ سو اس میں ہمیں انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بھی ایشوز سامنے آتے ہیں، تو یہ سمبولک جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے سمبلس کے تھرو، ان کی پوئٹری کے اندر، اور ان کے جو پیٹریوٹزم ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے سمبولکلی۔ جو ریئلٹیز ہم دیکھتے ہیں لائک کنٹینشن بٹوین دا کنونشنل اینڈ دا کرنٹ ایج، وہ جس ارائیول آف دا مونسون میں دیکھتے ہیں کہ it encodes a scope of encounters from individual to political, financial to strict, to neighborhood to general and numerous more. So
ہمیں سمبولک اس میں ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے، سمبلزم نظر آتا ہے، لیکن یہ سمبلزم میں نے جیسا پہلے بتایا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کریک کرنا. نارملی جو ماڈرن رائٹرز ہیں، پوئٹس ہیں، ان کے سمبلز بھی بڑے کمپلیکس ہیں، لائک سلویا پلیتھس، لیکن اس کے سمبلز اتنے کمپلیکس نہیں ہیں. اگر ہم ان کے مسٹسزم کی بات کریں تو انہوں نے بابا بلے شاہ کی ٹرانسلیشن کی، جو صوفی پوئٹ تھے پنجاب کے. تو انہوں نے بیسیکلی ان کی نظموں کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں، اور لائک یہ ان کی بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی. تو جو بابا بلے شاہ ہیں وہ اپنی جو ان کی پنجابی اور سرائکی نظمیں تھیں ان کی انگلش ٹرانسلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں توفیق رفت کے ورکس میں. ان کے جو فیمس ورکس ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ تینوں انتھولوجیز میں اپیئر ہوئے، جیسے میں نے پہلے بتایا، فرسٹ وائسز، پیسز آف ایٹ اینڈ دا ورڈ فال. اس کے علاوہ پھر فٹ ہولڈ جو ایک پلے ہے، جو ورس پلے ہے بیسیکلی، اور اس کے علاوہ دا ارائیول آف دا مونسون ان کا بہت امپورٹنٹ ورک ہے جو کہ کلیکشن ہے پومس کی. سو اس میں سے ہم بہت ساری پومس کو بھی انکلوڈنگ دا ارائیول آف مونسون اسے ہم کرٹیکلی انالائز کریں گے آنے والے ویڈیوز کے اندر. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ساؤتھ ایشین لٹریچر پہ اب جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ آج سے پہلے کسی چینل پہ اتنا نہیں ہوا.